تہمت لگانا، الزام لگانا، کفر کے فتوے تقسیم کرنا، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، یہ کرم کتابی والوں کا کام تو ہو سکتا ہے۔ اللہ کے اولیاء کا کام کیا ہوتا ہے؟ محبتوں کو تقسیم کرنا، نفرتوں کو ختم کرنا، پیار کو تقسیم کرنا۔ اسی لیے آج اولیاء اللہ کے مزارات جو مرجع خلائق ہیں، اور آپ دیکھ لیے تاریخ کے اندر لوگوں نے اولیاء اللہ پر کفر کے فتوے لگائے، ان الحق کا نعرہ لگانے والوں کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، لیکن آج تذکرہ موجود ہے۔ تمام ائمہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں پر ٹھاپے لگے ہیں۔ کہاں گئے ٹھاپے لگانے والے؟ کہاں گئے کفر کے فتوے لگانے والے؟ ختم ہو گئے، تاریخ کے اوراق میں نہیں، لیکن جس پر کفر کا فتویٰ لگا آج جو ہے وہ چمک رہا ہے، وہ چمکتے رہے گا تا قیامت چمکے گا، کیونکہ اس نے اپنی وجود کی نفی کر دی، وہ ہر ایک چیز کو قربان کر دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے خواہشات کو ترک کر دیا، اپنی وجود کی نفی کر دیا، اپنے آپ کی نفی کر دیا، کچھ بھی نہیں رکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس سے زندگی گزاری۔ یہی ہمارے پیر و مرشد کا درس تھا، یہی ہمارے پیر و مرشد کا کارہائے نمایاں ہے، اور یہ پیر و مرشد نے ہمیں درس و تدریس میں یہی دیا، عرفان زمانہ، اتحاد بین المسلمین اور جہاد فی سبیل اللہ۔ تو آئیں ہم عرفان کے اس پیغام کو عام کریں، غزوۃ الہند کے لیے ہم تیاری کریں، ہم اتحاد بین المسلمین کی عملی تفسیر بن جائے، ہم اس حبل کو پکڑ لیں، اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول کو اپنا لیں، تفرقہ نہ کرے، تعصب نہ کرے، نفرتیں نہ کرے۔ ایمان یؤمن بالغیب ہے، جو غیب پر ایمان جس کا ہوتا ہے، من و مٹی ڈلنے کے بعد بھی وہ اس کا تذکرہ قائم و دائم رہتا ہے، جس نے لگایا ہوتا اس کا تذکرہ نہیں رہتا۔ تو یہ تاریخ گواہ رہے گی، یہ ایام گواہ رہیں گے، یہ وقت گواہ رہے گا، یہ خطہ گواہ رہے گا، یہ علاقہ گواہ رہے گا، ہر ایک چیز گواہ رہے گی۔ پیر و مرشد کا ترانہ ہر ایک شخص پڑھے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ پیر و مرشد کی پوری زندگی اللہ اور اس کی رسول کی خوشنودی کے لیے تھی۔ آئیں ہم اتحاد بین المسلمین کے لیے، عرفان زمانہ کے لیے ہم دست بازو بن کر پیغام دے، ہم دین کو غالب کریں، ہم غزوۃ الہند کی تیاری کریں، ہم پاکستان میں امن کو قائم کریں، ہم پاکستان میں نفرتوں کو ختم کر کے سیسا پلائے بھی دیوار بن جائیں۔